اوکے سو ناؤ دا کوشچن از کہ وائی ڈیڈ دی گورنر جنرل ڈسمس دی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی. کیا وجہ بنی تھی کہ اس نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا اور اس نے اکتوبر 1954 کو پورے ملک کے اندر ایمرجنسی لگا دی, کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا اور کیبنٹ کو ریکنسٹیٹیوٹ کر دیا. خواجہ محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنایا, پرائم منسٹر اس کو لگا دیا گیا اور ایک نئی کیبنٹ اس نے انٹروڈیوس کرائی. جو اپیرنٹ ریزنز اس نے بتا دیے تھے, ملک غلام محمد نے جو وجوہات بیان کیے تھے ان ہز ایمرجنسی پروکلیمیشن, تو اس نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ دس اسمبلی ہیز لاسٹ دی کانفیڈنس آف دا پیپل, اور ملک کے اندر کنسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے, کنسٹیٹیوشن بن نہیں رہا. تو اس نے یہ لکھا کہ چونکہ دس اسمبلی واز سپوز ٹو میک دی کنسٹیٹیوشن اور انیکٹ دی کنسٹیٹیوشن, لیکن یہ کنسٹیٹیوشن بنانے میں چونکہ ناکام ہو چکے ہیں, یہ کنسٹیٹیوشن بنانے میں فیل ہو چکے ہیں, تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو دے ہیو لاسٹ دی کانفیڈنس آف دی پیپل. یعنی ملبہ جو تھا اپنی کام کے ان کانسٹیٹیوشنل ایکشن کا ملبہ جو تھا وہ عوام پہ ڈال دیا, کہ چونکہ عوام کا اس کے اوپر مزید اعتماد نہیں رہا. لیکن اصل آبجیکٹیو کیا تھا؟ اصل آبجیکٹیو یہ تھا کہ اسمبلی جب وین دی غلام محمد ڈسمس دی کیبنٹ آف خواجہ ناظم الدین, تو اس کے بعد یہ ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ اگر غلام محمد یا اگر گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار ہے یا وہ اس کو ایکسرسائز کرتا ہے, تو یہ تو اس طریقے سے تو نظام نہیں چل سکے گا. یہ تو وقتاً فوقتاً کبھی کیبنٹ کو ڈیزالو کرے گا, کبھی اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا, تو it won't allow the constituent assembly to complete its task. So انہوں نے کیا انہوں نے قانون کے اندر ترامیم کیے اور گورنر جنرل کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی. اسپیشلی یہ جو اختیار تھا ڈیزولوشن آف دی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا یا ڈیزولوشن آف دی کیبنٹ کا, تو یہ اختیار گورنر جنرل سے لے لیا گیا کہ گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار اب مزید نہیں رہے گا کہ وہ اپنے ڈسکریشن کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے. سو وین دس power was curtailed or snatched from غلام محمد اور گورنر جنرل فار دیٹ میٹر, جو کہ اس وقت غلام محمد تھے گورنر جنرل, تو اس نے ایز اے ریئیکشن اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. یعنی اس نے اسمبلی کو ختم کر دیا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ یہ قانون پاس ہو اور یہ اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جائے. چونکہ غلام محمد جو تھے ہی واز ناٹ اے پولیٹیشین بائی ٹیمپرامنٹ, وہ ایک بیوروکریٹ تھے, اور اس وقت پاکستان میں انفارچونیٹلی بیوروکریٹک ڈومیننس تھی, پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی they were suppressed, and political military dominance تھی اور بیوروکریٹک ڈومیننس تھی. تو اس وجہ سے پولیٹیکل پروسیس جو تھا وہ نہیں آگے بڑھ سکتا تھا, وہ نہیں آگے چل سکتا تھا. اور غلام محمد پھر ایک ایسے ٹائپ کے انسان تھے کہ ہی وڈ انجوائے انلمیٹڈ پاورز, وہ اپنی اختیارات پہ کسی قسم کا کوئی لمٹ وہ برداشت نہیں کر رہے تھے. تو وہ اس قسم کے جو قانون تھی جس کو اسمبلی نے پاس کر دیا تھا, تو اس وجہ سے اس کو یہ پسند نہیں آیا کہ گورنر جنرل کے اختیارات میں کوئی کمی کی جائے. تو لہٰذا اس نے ایز اے ریئیکشن, ایز اے ریٹیلیشن یا ایز اے پریونٹیو ایکشن اس نے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ہی ڈسمس کر دیا اور اس کا ملبہ جو تھا وہ عوام کے اوپر ڈال دیا. تو یہاں سے پاکستان میں ایک اتھارٹیرین رول کا بھی آغاز ہوتا ہے. غلام محمد جیسے اتھارٹیرین یا ڈسپوٹک بندہ جو تھا وہ اس ملک کے حکمران کے طور پہ اس نے ایک ایسا ٹرینڈ انٹروڈیوس کیا جو کہ بعد میں جا کے وہ کئی اشروں تک پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کو اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتا رہا, اور ایک ڈکٹیٹوریل ٹائپ کی ٹرینڈ جو تھی وہ یہاں سے اس کا آغاز ہو گیا. اور یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ دیز ور ایکچولی دا ارلی ایئرس آف پاکستان. سو اس وقت پاکستان میں ایک ایسے ٹرینڈ کو سیٹ کرنا یہ فیوچر میں انتہائی
خطرناک ثابت ہوا. اور اگر اس وقت ایک پولیٹیکل ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا، ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو ادھر پنپنے دیا جاتا، پروموٹ کرنے دیا جاتا، تو پاکستان کی تاریخ یہ ایک ڈفرینٹ تاریخ ہوتی، کنسٹیٹیوشنلی اینڈ پولیٹیکلی. پاکستان کی تاریخ جو تھی وہ اس طرح نہ ہوتی جس طرح آج ہے.